الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے، اور بے شمار درود و سلام نازل ہو اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ جب کسی انسان کو کوئی اہم اور قیمتی چیز اس کی مرضی کے مطابق مل جاتی ہے تو پھر وہ انسان جو ہے اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہے کہ جو میں نے چاہا، جیسا میں نے چاہا، مجھے مل گیا۔ اس وقت ایک ایک مسلمان کی چاہت، اس کی تمنا اور اس کی خواہش یہی ہے کہ ہمیں رمضان کا عظیم الشان مہینہ مل جائے۔ الحمدللہ اللہ کی توفیق سے، اس کے فضل اور اس کے کرم سے ہماری زندگی میں ایک مرتبہ اور رمضان کا عظیم الشان مبارک بابرکت مہینہ رب کی رحمتوں، مغفرتوں، عنایتوں، نوازشوں کے ساتھ بہت جلد ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ اس مہینے کی فضیلت، اس کی عظمت، اس کی اہمیت، اس کا مقام اور اس کی شان کسی مسلمان سے مخفی نہیں۔ یہ مہینہ اپنے دامن میں نیکیوں کا خزانہ سمیٹ رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب پر کتنا مہربان ہے، وہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس نے کس کس بہانے سے وہ ہماری اور آپ کی مغفرت کرنا چاہتا ہے۔ کتنے ایسے موقع عطا کیے ہیں جن کو حاصل کرنے کے بعد ایک مسلمان اپنی دنیا اور آخرت دونوں سنوار سکتا ہے۔ انہی موقعوں میں سے ایک عظیم موقع ہمیں اور آپ کو رمضان کی شکل میں ملنے جا رہا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی توبہ اور اس کی دعاؤں کو خصوصی طور پر قبول فرماتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العالمین اپنے بندے کو سب سے زیادہ جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں جہنم کے دروازے کو بند کر کے، شیطانوں کو اللہ کی جیل میں قید کر کے، مسلمانوں کے لیے اللہ رب العالمین نیکی کی راہ آسان فرماتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے اپنے بہت سارے مومن بندوں کو جنت کا مستحق بناتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب رمضان کا مہینہ آنے والا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو اس کی اطلاع دیتے، اس کی خبر دیا کرتے تھے۔ آپ فرماتے تھے اتاکم رمضان، کہ لوگوں تمہارے اوپر رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، شہر مبارک،
یہ گھومنے پھرنے کا مہینہ نہیں ہے، یہ گروہ بندی بنا کر ٹولے میں بٹ کر محلے اور گلیوں میں بیٹھنے کا مہینہ نہیں ہے، یہ صرف شاپنگ میں وقت گزارنے کا مہینہ نہیں ہے، شہر مبارک بابرکت مہینہ ہے، فتحت ابواب الجنہ، اللہ رب العالمین جنت کے دروازے کو کھول دیتا ہے، غلقت ابواب النار، اللہ رب العالمین جہنم کے سارے دروازے کو بند کر دیتا ہے، شیطانوں کو قید کر دیتا ہے، فیہ لیلہ خیر من الف شہر، اور اس میں ایک رات صرف ایسی ہے، 29 اور 30 راتوں میں سے ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں کی راتوں سے بہتر۔ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین نے یہ سب انتظام کس کے لیے کیا ہے؟ فرشتوں کے لیے یا کسی اور کے لیے؟ یہ سب انتظام اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے اور آپ کے لیے کیا ہے۔ تو پھر ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے نا کہ اپنے آپ کو اس مبارک مہینے کے آنے سے پہلے تیار کر لیں، اپنے بچوں کو تیار کر لیں، اپنے اہل و عیال کو تیار کر لیں، اس مہینے کا استقبال کریں۔ ہمارے اسلاف کو دیکھیے کہ وہ رمضان کا استقبال کس انداز میں کیا کرتے تھے۔ وہ شعبان کا مہینہ شروع ہوتا اور شعبان کے مہینے سے ہی رمضان کی تیاری وہ شروع کر دیا کرتے تھے۔ بعض کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنی دکانیں بند کر دیا کرتے تھے، عبادت میں، تلاوت میں، ذکر و اذکار میں لگ جایا کرتے تھے، اور ہمارے یہاں دکانیں بند ہونے کی بات تو دور، 100 دکانیں کھل جاتی ہیں، گلیاں جگمگانے لگتی ہیں۔ اسی کا نام تو رمضان رکھ دیا ہم نے نا، سڑکوں کو سجا دیجئے، گلیوں کو سجا دیجئے، اسی کا نام رمضان۔ ہمارے اسلاف رمضان کے آنے سے پہلے شعبان میں ہی تیاری شروع کر دیا، بلکہ ان کا تو حال یہ تھا کہ اللہ رب العالمین جیسے ہم لوگ اپنی روزی کے لیے دعا کرتے ہیں، صحت کے لیے دعا کرتے ہیں، ہمارے اسلاف صحابہ کرام رمضان اللہ رب العالمین سے مانگ کے لیا کرتے تھے، اللہ رب العالمین سے اس کے لیے دعا کرتے تھے، مانگا کرتے تھے، دعا کرتے تھے، 1-2 دن نہیں، 1 مہینہ نہیں، 2 مہینہ نہیں، کہتے ہیں 6 مہینے پہلے رمضان کے آنے سے 6 مہینے پہلے وہ دعا شروع کر دیا کرتے تھے، یعنی ربیع الاول اور ربیع الاخر سے ہی دعا شروع کر دیا کرتے تھے۔ کیا؟ اے اللہ رب العالمین رمضان تک مجھے زندہ رکھنا، میری زندگی میں رمضان عطا کر دینا، اور صرف رمضان مانگتے نہیں تھے، بلکہ جب رمضان کا مہینہ آتا، آ کر گزر جاتا، اس کے بعد بھی 6 مہینے تک یہ دعا کرتے تھے، اللہ رب العالمین جو بھی میں نے کیا ہے تو اس کو قبول کر دے۔ آج نیکی کر کے 5 وقت کی نماز پڑھ کے مسلمان ایسا سینہ چوڑا کر کے چلتا ہے، نہ جانے کون سے پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دے۔ اگر وہ نمازی ہے، اپنے سامنے کسی کی اہمیت نہیں دیتا، وہ صحابہ کو دیکھو دعائیں کر رہے ہیں، اللہ کو رمضان کا مہینہ عطا کر، اور مل جائے تو اللہ جو کیا ہے اس کو قبول کر۔ اور اسی طرح ان کی دعائیں یہ ہوا کرتی تھی، اللہم سلمنی الی رمضان، اے اللہ رب العالمین مجھے رمضان تک سلامت رکھنا، صحت سے رکھنا، عافیت میں رکھنا، بیماری سے محفوظ رکھنا، مشکلات اور پریشانیوں سے محفوظ رکھنا، اللہم سلمنی الی رمضان، اے اللہ مجھے رمضان تک سلامت رکھنا، وسلم لی رمضان، اور اے اللہ رب العالمین رمضان کو بھی میرے لیے سلامت کا، خیر کا، امن و امان کا ذریعہ بنانا، وَتَسَلَّمْهُ مِنِّي مُتَقَبَّلًا، اے اللہ رب العالمین اور تیری توفیق سے جو کچھ میں کروں متقبل، اس کو تو قبول کر لینا۔ یہ ان کی دعائیں ہوا کرتی، ان کی تڑپ دیکھیے، شوق دیکھیے، ذوق دیکھیے ایک رمضان کے لیے۔ ہمیں اور آپ کو بھی اپنے لیے، اپنی صحت کے لیے، اپنی سلامتی کے لیے، اپنی عافیت کے لیے اللہ رب العالمین سے دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمیں رمضان اس حالت میں عطا کر کہ ہم صحت و عافیت سے رہیں۔ صحابہ کرام دعائیں اللہ رب العالمین سے رمضان کے لیے مانگا کرتے تھے، کیونکہ ان کو معلوم تھا زندگی میں ایک رمضان کو پانا اور ایک رمضان کا آ جانا، مل جانا، یہ کن کن فضیلتوں کا مستحق بناتا ہے مسلمان کو۔
جب ایک رمضان ہماری زندگی میں آتا ہے، یہ کیا کیا چیزیں دے کر جاتا ہے مسلمان کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ دو آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دونوں نے ایک ساتھ اسلام قبول کیا، کلمہ پڑھا، دونوں مسلمان ہوئے ایک ساتھ. کہتے ہیں دونوں میں سے ایک جو ہے اللہ کا زیادہ عبادت گزار تھا اور دوسرا ذرا کم تھا. جو زیادہ عبادت گزار تھا وہ شہید ہوا اللہ کے راستے میں، اور جو کم عبادت گزار تھا وہ اس کے ایک سال بعد تک زندہ رہا اور اپنی طبیعی موت مرا، اپنے بستر پہ اپنے گھر میں اس کا انتقال ہوا. طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا، ایک وہ آدمی جو پہلے شہید ہوا اور دوسرا وہ جو اپنے گھر کے اندر جس کا انتقال ہوا. کہا میں نے خواب دیکھا کہ جنت کا دروازہ کھولا گیا ہے اور جنت میں پہلے اس کو بلایا جا رہا ہے جس کا انتقال ایک سال بعد ہوا ہے اور اپنے گھر میں ہوا ہے، طبیعی موت مرا ہے، اور اس کے بعد شہید کو بلایا جا رہا ہے. حالانکہ شہید کا جو مقام و مرتبہ حدیث کے اندر بیان ہوا، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ جنت سے واپس آنے کی خواہش اور تمنا کوئی نہیں کرتا، لیکن شہید کو اللہ رب العالمین جنت میں ایسی نعمتیں عطا کرتا ہے کہ شہید یہ خواہش کرتا ہے کاش میں دنیا کے اندر 10 مرتبہ جاؤں اور 10 مرتبہ شہادت مجھے نصیب ہو. یہ شہید کی خواہش ہوتی ہے. کہا کہ جنت کا دروازہ کھولا گیا، پہلے اس کو بلایا گیا جو اپنی طبیعی موت مرا اور شہید کو بعد میں بلایا گیا. طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ خواب اپنے ساتھیوں کو سنایا سب کو تعجب ہوا. تعجب کی بات ہے، ایک طرف شہید دوسرا طرف طبیعی موت مرنے والا، سب تعجب میں حیرت میں، ایسا کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کی اطلاع گئی، خبر گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعجب کی اس میں کیا بات ہے، حیرت میں کیوں ہو تم لوگ؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ وہ شہید سے 1 سال بعد تک زندہ رہا اور اس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آیا، اس نے اپنی زندگی میں رمضان کا مہینہ پایا، اس میں نمازیں پڑھی، تلاوت کی، عبادت کی، اعتکاف کیا، آخری شب قدر میں جاگا، اتنی ساری عبادتیں. 2 چیزوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا، ایک تو رمضان، دوسری نماز. نماز میں ہم بڑی کوتاہی کرتے ہیں. جس طرح ہمارا یہ معمول ہے نا، جس طرح روزہ رمضان میں اسی طرح نماز بھی صرف رمضان میں. 1 مہینہ کا روزہ، 1 مہینہ کا رمضان. نماز جب تک سانس جاری ہے اشارے سے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، اس وقت تک بھی نماز معاف نہیں ہے. کہا اس نے رمضان کا مہینہ پایا، دونوں کے درجات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنا فاصلہ ہے، اتنا فرق ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان فرق. حدیث پر رک کے ذرا غور کیجئے. ایک طرف شہید ہے، دوسری طرف اپنی طبیعی موت مرنے والا ہے. آخر کیوں اتنی فضیلت؟ کہا رمضان کا مہینہ، اس رمضان کے مہینے کی عبادت میں وہ طاقت ہے کہ اللہ رب العالمین بندے کو اتنا اونچا اور اعلیٰ مقام نصیب کر سکتا ہے. یہ فضیلت صرف ان لوگوں کے لیے نہیں، یہ فضیلت صرف صحابہ کرام کے لیے نہیں، یہ فضیلت آج کے مسلمانوں کے لیے بھی ہے اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے، سب کے لیے. تیار ہو جاؤ اپنے آپ کو، یہ موقع ملنے والا ہے نا، یہ عمل کا موقع ہے. اپنے آپ کو عمل کے لیے تیار کر لیجیے. یہ مہینہ عمل کا پیغام دینے کے لیے ہی آتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بارہا سنتے ہیں نا، جب یہ مہینہ شروع ہونے والا ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتوں کے ذریعے اعلان کرواتا ہے اللہ رب العالمین، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر. اے خیر کے چاہنے والے، اے خیر کے طلبگار، اے نیکی کے چاہنے والے، آگے بڑھ، اقبل، آجا،
یہ مبارک مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے، نیکیوں کا مہینہ ہے، عبادت کا مہینہ ہے، تلاوت کا مہینہ ہے، آ جا گناہوں کو معاف فرما لے، توبہ کر لے، اللہ کے سامنے رو، اللہ کے سامنے گر گرا۔ اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے، اللہ کو خوش کرنے کا مہینہ ہے، اپنی گناہوں کی بخشش اور معافی کروانے کا مہینہ ہے۔ یا باغی الخیر اقبل ویا باغی الشر اقصر، اور اے گناہوں میں لت پت مسلمان، اے حرام خوری اور حرام کاری میں لگا ہوا مسلمان، رشوت کے دھندے میں پھنسا ہوا مسلمان، سودی کاروبار میں لگا ہوا مسلمان، اب رک جا، اب سنبھل جا، باز آ جا، تیرے ظلم کی انتہا ہو گئی، تیرے گناہوں کی انتہا ہو گئی، تیری نافرمانی اور معصیتوں کی انتہا ہو گئی، اقصر، اب رک جا۔ آگے آنے والا مہینہ رمضان کا، یہ گناہوں کا نہیں، یہ نیکیوں کا مہینہ، یہ اعلان ہوتا ہے، اس کی آواز کانوں تک نہیں آتی، اس کا اثر دل پہ ہوتا ہے۔ جب یہ اعلان ہوتا ہے آواز نہیں آتی، اثر دل پہ ہوتا ہے۔ اس لیے ہم اور آپ دیکھتے ہیں مسجدیں ماشاءاللہ بھر جاتی ہیں، اور بہت سارے ایسے مسلمان ہیں جو توبہ کر لیتے ہیں، اپنی اصلاح کر لیتے ہیں، صرف نماز رمضان میں نہیں، رمضان کے بعد کے بھی نمازی بن جاتے ہیں الحمدللہ۔ اور پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سارے مسلمانوں کا نام رمضان کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے جہنمیوں کی لسٹ میں ہوتا ہے۔ رمضان کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے گناہوں کی وجہ سے، برائیوں کی وجہ سے بہت سارے مسلمانوں کا نام جہنمیوں کی لسٹ میں ہوتا ہے، لیکن رمضان کا مہینہ کیا آیا، اس میں وہ عبادت کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے۔ رمضان کے جانے کے بعد الحمدللہ اس کا نام جنتیوں کی لسٹ میں ہو جاتا ہے۔ دعا کرنے کے نام سے وہ جنتیوں میں سے بنائے۔ یہ مہینہ ہے، اس کی فضیلت کہ اللہ رب العالمین نے کیا کیا انتظام کیا ہمارے، اور آج کا مسلمان بھی ویسا ہی ہے، صرف کھانے پینے کی فکر ہے، بس کپڑا کون سا سلوانا ہے، کہاں سے آنا ہے، کہاں کس درجے میں سلوانا ہے، بس یہ اسی کی تیاری ہوتی۔ ہمارے اسلاف نیکیوں کے لیے تیاری کیا کرتے تھے، نیکی کیسے کرنی ہے، کوئی موقع ہاتھ سے نہ جائے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، اس مہینے میں آپ سب جانتے ہیں، سنتے ہیں کہ نیکیوں کے درجات سے اجر و ثواب اس کا بڑھ جاتا ہے۔ اگر اللہ رب العالمین نے توفیق دی ہے، حیثیت دی ہے، استطاعت ہے، تو عمرہ کیجیے۔ اگر اللہ رب العالمین نے دیا ہے، استطاعت دی ہے، طاقت ہے، پیسہ ہے، عمرہ کیجیے رمضان میں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی شان ہے کہ رمضان میں عمرے کا ثواب حج کے برابر ہو جاتا ہے۔ حج نہیں ہوتا، حج کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اور بخاری شریف کی دوسری روایت میں یہ ہے کہ جو مسلمان رمضان میں عمرہ کرتے ہیں، گویا وہ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس نے عمرہ کیا۔ یہ رمضان کی فضیلت ہے، رمضان کی برکت ہے۔ اگر اللہ رب العالمین نے دی ہے توفیق اور حیثیت، استطاعت، تو عمرہ کیجئے۔ اسی طرح رمضان کے مہینے میں نیکی کمانے کے جو ذریعہ، اس میں سے ایک یہ بھی ہے، کوئی کسی بھی دن کا دسترخوان 2-4 آدمی سے خالی نہ ہو۔ آپ کا افطار کروائیے، دل کھول کے افطار کروائیے۔ جتنی استطاعت اللہ رب العالمین نے دی ہے، 2 آدمی کی، 4 آدمی کی، 10 آدمی کی، افطار کرائیے مسلمانوں کو۔ اس میں امیر، غریب، فقیر، اپنا پرائے کسی کی کوئی قید نہیں ہے، بس شرط یہ ہے کہ مسلمان ہونا چاہیے اور روزہ دار ہونا چاہیے۔ افطاری کروائیے۔ 30 روزہ ہے، 29 روزہ ہے، اس 29 اور 30 روزے کو 3000 بھی اپنے لیے بنا سکتے ہیں، 3 لاکھ بھی بنا سکتے ہیں، اپنی مرضی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان کسی روزے دار کو افطار کرواتا ہے، اس کو روزے دار کے برابر اجر ملتا ہے، اور دونوں کے اجر میں سے کوئی کمی نہیں کی جاتی کہ جس کو ہم نے افطار کیا اس کی نیکی کم کر کے ہمیں دے دی گئی، کہا نہیں، کوئی کمی نہیں ہے۔ جتنا روزے دار کو ثواب ملے گا اتنا ہی ثواب افطار کرانے والے کو ملے گا۔ تو افطار کروائیے دل کھول کے، جتنا اللہ رب العالمین نے دیا ہے۔ اور ہاں، ریاکاری نہیں ہونی چاہیے۔ افطار کروایا،
ویڈیو بنائی, کر دیا شیئر کہ فلاں صاحب نے اتنے لوگوں کو افطار کروایا. یہ ویڈیو ہمارے ثواب کو گناہوں میں تبدیل کر سکتی ہے. اخلاص ہونی چاہیے, للہیت ہونی چاہیے. اللہ کے لیے کروا رہے ہیں نا, اللہ دیکھ رہا ہے, اس کے کیمرے میں قید کرواؤ نیکی کو, اس کیمرے میں, دنیا کے کیمرے میں نہیں. وہ دیکھ رہا ہے بس. اخلاص للہیت کے ساتھ. ریاکاری نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ ریاکاری جو ہے نا تیزاب ہے. تیزاب, جس طرح تیزاب ڈالنے سے پرانا زنگ ختم ہو جاتا ہے نا, اسی طرح ریاکاری ایک ایسا دیمک ہے, انسان کی ساری نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے. محنت آپ کریں, پورے دن روزے ہم رکھیں, نیک اعمال ہم کریں, تلاوت ہم کریں, اور ذرا سی ہماری غلطی کی وجہ سے ہماری ساری نیکی برباد ہو, تو ایسے چیزوں سے, ایسی غلطیوں سے مسلمانوں کو پرہیز کرنا چاہیے. اسی طرح رمضان کا مہینہ صرف مردوں کے لیے نہیں, عورتوں کے لیے بھی ہے. رمضان کے احکام صرف مردوں کے لیے نہیں, عورتوں کے لیے بھی ہے. روزہ ہے, تلاوت ہے, عبادت ہے, تراویح ہے, صرف مردوں کے لیے نہیں, عورتوں کے لیے بھی ہے. عورتوں کا رمضان میں ہمارے یہاں صرف 2 ہی کام ہوتا ہے, ایک کچن, دوسرا مارکیٹ شاپنگ. آدھے دن افطاری کی, کھانے کی, سحری کی تیاری کرنی ہے, اور پھر اس کے بعد جو ٹائم بچا اس سے پہلے مارکیٹوں میں جو بھیڑ ہوتی ہے ہماری مسلمانوں کی, خاص طور پہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہے, دیکھیے کتنے نقاب آپ کو نظر آتے. اس دکان میں پسند نہیں آیا, دوسری جگہ جائیں گے. وہاں پسند نہیں آیا, تیسری جگہ جائیں گے, چوتھی جگہ جائیں گے, وہاں بھی پسند نہیں آیا. مجبوری میں کیا کرے, تو اب لینا پڑے گا نا. لیکن پھر بھی اتنی جگہ تلاش کرنے کے باوجود بھی کہتی ہے کہ جیسا چاہا ویسا نہیں ملا. رمضان اس کا مطلب نہیں ہے. اسلام نے کہا ہے اچھا پہنو, اچھا کھاؤ, لیکن وقت کو یوں ہی ضائع کر کے, مارکیٹوں میں برباد کر کے, کہا یہ اس کا نام ہی نہیں. رمضان کا ایک ایک پل, ایک ایک لمحہ, ایک ایک وقت بڑا قیمتی ہے. اس کو اپنے لیے غنیمت جانے. کس کی زندگی میں کیا ہے نہیں پتا. اس رمضان میں کتنے لوگ آج سے پہلے تھے, چلے گئے, پتہ نہیں. ہمیں بھی اگلا رمضان ملے نہ ملے, اگر ملے تو کس حالت میں, کس کیفیت میں ہو, کوئی نہیں جانتا. اس انداز میں رمضان کو گزارو کہ یہ ہماری زندگی کا آخری رمضان ہے, اخلاص کے ساتھ, للہیت کے ساتھ. اللہ رب العالمین دعا, اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے, اس کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مستفید فرمائے. جو بیمار ہیں ان کو شفائے کلی عطا فرمائے, جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے. ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرمائے. جب تک زندہ رکھے, اسلام پر زندہ رکھے. جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان بالخیر پہ, وما علینا الا البلاغ.